صحابہ جو تھے اس امانت محمدیہ کو لے کر کے جو جہاں تک جا سکتا تھا چلا گیا، افریقہ کے جنگلوں کے اندر گزرا، اور اللہ نے جو ان کو اللہ کے نبی کے دیدار اور آپ کی صحبت کی بنیاد پر جو ان کو ان کے دلوں میں آگ رکھی تھی اور قبولیت عطا فرمائی تھی، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کی عظمت تھی، اور یہ عظمت قیامت تک کے لیے امر ہے۔ جو لوگ ان کو برا، آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی، زمانے نبوت میں بھی ان کو برا کہا جاتا تھا، مخالفین اسلام کے آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کفار سے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ۔ لوگوں سے کون مراد ہے؟ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ تھیتلی عقل کے، کم عقل بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ کن کو کہتے تھے بے وقوف؟ اب دیکھیے اللہ کو کتنا برا لگا، کہا تو جا رہا ہے صحابہ کو، لیکن اللہ کو اتنا برا لگا، اتنا برا کہ جواب کیا دیتے؟ پہلے اللہ کان کھول کر سن لو، دیکھیے اندازہ دیکھیے، کان کھول کر سن لو، ان حرف تحقیق ہے، تحقیق یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ امر محقق یہ ہے کہ ہم، وہ، پھر ہم کے بعد ایک اور ہم لا رہے ہیں تاکید کے لیے، الا انہم ہم السفہاء، ہونا چاہیے تھا الا انہم السفہاء، نہیں کہہ رہے ہیں، فرمایا الا انہم ہم السفہاء، وہی۔ پھر جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونا چاہیے تھا الا انہم سفہاء، اس کے بجائے تاکید لائے ہم، اور پھر اس کے بعد سفہاء کے اوپر الف لام لائے، یہ تاکید اور حصر کا، وہ ہاں وہی بے وقوف، تاکید پر انہوں نے تو ایک دفعہ کہا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کان کھول کر سنو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی امر محقق ہے، وہی امر محقق، کیا وہی بے وقوف ہے۔ اچھا آگے چل کے اس سب سے آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے اور وہ جانتا نہیں کہ پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو، کیا کہو گے؟ پاگل ہے، یہی تو کہو گے۔ اگر کھڑے ہو کر پاخانہ کر رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہی تو کہو گے کہ پاگل ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بے وقوف ہیں، بے وقوف ہیں، بے وقوف ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، اس کا مطلب ہے بالکل پاگل ہے، عقل ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کو کتنی محبت ہے صحابہ، قرآن کی طرز تعبیر کو دیکھیے، اس کو کتنا برا لگا ہے کہ صحابہ کو، علم نبوت کے جو سب سے بڑے امین ہیں، اور وہ علم نبوت جس کی حکومت الی یوم القیامہ چلے گی،
اب کوئی دوسرا نبی آنے ہی والا نہیں ہے جو قیامت کے اندر جنت کا ٹکٹ کوئی دے کچھ نہیں. اب تو جو آپ نے ٹکٹ دیا ہے وہی الی یوم القیامت چلے گا. اور اس کے امین صحابہ یہ پاگل ان کو کہتے ہیں صفا. قرآن کہتا ہے کہ وہ تو پاگل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کچھ. میرے بھائی یہ عظمت ہے صحابہ کی. صحابہ کی یہ عظمت جب تک مومن کے دل کے اندر ہے وہ راہ حق کے اوپر ہے, وہ معیار حق ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق نہیں ہے, کہتے ہیں لوگ یہ, مگر قرآن تو یہ کہتا ہے اور حدیث کے وہ معیار حق ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگوں کا ایمان ان کا ایسا ہے جیسا تمہارا ایمان ہے اے محمد اور اے اصحاب محمد, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پر ہے. اگر ان کا ایمان تمہارا جیسا ایمان نہیں ہے تو وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ معیار حق کا تمہارا ایمان ہے. قیامت تک اگر کسی کا ایمان تمہارے ایمان کیا, اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا فقط اہتدوا. اس لیے اہل سنت والجماعت کا تو مسلک یہی ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. کوئی اگر ان کو فاسق و فاجر العیاذ باللہ کہتا ہے میں کہوں گا قرآن سے وہی فاسق ہے وہی فاسق ہے اور وہ پاگل ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کا انداز تعبیر یہی ہے. کوئی کہتا ہے وہ معیار حق نہیں ہے, میں کہتا ہوں وہی معیار حق ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ما انا علیہ واصحابی, فرمایا 73 فرقے ہوں گے اور جگہ 72 ہوئے, میرے یہاں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدۃ. صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا. کون ہے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ بھئی صحابہ ہیں یا تابعین ہیں تبع تابعین ہیں, کون ہیں, عرب کے لوگ ہیں عجم کے لوگ ہیں کہ نہیں, نہیں فرماتے. جواب جو ہونا چاہیے تھا من ہم کا وہ جواب رسول اللہ نے نہیں دیا. تو پھر کیا فرمایا کون ہے کون نہیں ہے اس کی کوئی بحث نہیں, عرب اور عجم کی. بات یہ ہے وہ طریقے کو جو اپنائے گا وہی جنتی ہوگا, جو نہیں اپنائے گا وہ جہنمی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ کوئی بحث ہی نہیں کہ آج یا کل یا عرب یا عجم, اس سے کوئی بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ جنت تک پہنچانے والی چیز جہنم سے بچانے والا راستہ ہے کیا؟ وہ ایک ہی راستہ ہے, چاہے کوئی اپنا لے, آج اپنا لے کل کو اپنا لے, 1400 سال کے بعد اپنائے, 2000 سال کے بعد آئے, عرب اپنائے یا عجم اپنائے, وہ ایک ہی راستہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ.